قندیل بلوچ کے معاملے سے آپ نکلے تو آپ کی ویڈیوز حریم شاہ کے ساتھ آنا شروع ہو گئیں. اب پھر ایک ویڈیو نہیں ہے، کئی ویڈیوز ہیں. وہ آپ کو گالیاں بھی نکال رہی ہیں، وہ آپ کے معذرت کے ساتھ تھپڑ بھی مارتی ہیں وہ، اور وہ ویڈیو بنا رہی ہیں. پھر آپ ان کو آنے کا بھی کہہ رہے ہیں، ٹکٹ بک کروانے کی شو کی بات بھی ہو رہی ہے. آپ ان سے یہ تک کہہ رہے ہیں کہ اپنی زبان باہر نکالیں، میں بوسہ دے لوں اس پر. اور آپ اس سے پہلے کہتے ہیں آپ کلمہ پڑھیں، اب یہ زبان پاک ہو گئی ہے، اب میں اسے بوسہ دے لوں. مفتی صاحب، ایک مفتی ہو اور وہ یہ باتیں کر رہا ہو ایک ایسی لڑکی سے جو نامحرم ہے اور جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ایک ماڈل کہہ لیں جس طرح کی شہرت ان کی ہے. میرے خیال میں اگر آپ اس کے تناظر میں دیکھیں گے جو میں بتاؤں گا، ایک ملاقات، دوسری ملاقات، تیسری ملاقات، اور انہی خواتین کے ساتھ جن میں سے ایک نے میرے اوپر یوں ہاتھ اٹھایا، تھپڑ مارا. تھپڑ نہیں مارا، آ کے یوں ہاتھ اٹھایا. ہر چیز ہوتی ہے 2 4 5 سیکنڈ کی. جو حریم شاہ نے باتیں کی کہ میں نے تھپڑ مارا ہے، وہ سب دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس نے تھپڑ نہیں مارا، اس نے صرف ویڈیو بنائی ہے. صورتحال یہ ہے کہ میں اس کو کلمہ طیبہ پڑھنے کے لیے کیوں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ اس نے کہا کہ میں حافظ قرآن ہوں. اب دیکھیں نا، میں اپنی غلطی کی وجوہات بتا رہا ہوں. جب آدمی کو خدا نخواستہ کسی آزمائش میں آتا ہے تو کسی غلطی کی وجہ سے ہی آتا ہے. غلطی جسٹیفائی کر رہے ہیں. ہاں بالکل، میں تو حقائق تسلیم کرتا ہوں. ٹھیک ہے، میں کیوں نہ اپنی غلطی تسلیم کروں. ٹھیک ہے. مجھے وہ کہہ رہی ہے جی میں حافظ قرآن ہوں. میں نے کہا میں بھی حافظ قرآن. انہوں نے کہا 5 سال میں نے فلاں مدرسے کے اندر، آج تک میں نے اس مدرسے کا نام نہیں لیا، میری خاندانیت ہے. 5 سال دین پڑھا ہے، فقہ پڑھی ہے. بڑا عظیم مدرسہ ہے جہاں خواتین کی اصلاح ہوتی ہے، جہاں سے عالمہ بن کے بیٹیاں نکلتی ہیں. پھر مجھے کہا کہ میں سید بادشاہ ہوں. سید سادات کے لیے بھی ہمارے لیے بڑا نرم گوش ہے. ہم سرائکی کے لوگ، اندرون سندھ کے لوگ سادات سے بہت زیادہ احترام کرتے ہیں. آج بھی بڑے بڑے جاگیردار، ان کو میں دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی کہہ دیتا ہے میں سید ہوں تو وہ فوراً ہاتھ بھی باندھ دیتے ہیں. اور جناب اب ان تمام چیزوں کے بعد اب وہ مجھے کہہ رہی ہیں کہ جی فلاں چینل ہے. جی، میں تو اس چینل کی بدبختی پہ حیران ہوتا ہوں کہ ٹکٹ مجھے وہ بھیجیں، رہائش مجھے وہ دیں، اگلے دن 2 پروگرام وہ لیں، دونوں پروگراموں کے اندر اسی طرح عمدہ گفتگو ہو جس طرح آپ سے ہو رہی ہے. اگر وہ پروگرام آج بھی وہ چلا دیں، وائرل ہو جائیں. ان گدھوں نے اور اس گدھے انتظامیہ نے مجھے ڈال دیا جناب اپنا اس کے کھاتے میں، حریم شاہ کے کھاتے میں. میں انہی کے جناب وہاں تیار ہو رہا ہوں، باتیں وہ کر رہی ہے. میں جناب انہی کے اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں، پانی وہ ڈال رہی ہے. جو کلمے والی بات ہوئی کہ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بات سنو، تیری تمام عظمتوں کے باوجود کہ تو سید زادی ہے، حافظ قرآن ہے، عالمہ ہے اور سب کچھ ہے، مجھ سے عقیدت و محبت کا اظہار بھی کرتی ہے، اس کے باوجود تو کلمہ طیبہ پڑھ. اب دیکھیں، اب بات آپ کو سمجھ آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ جناب مجھے یقین ہو جائے کہ جو کچھ تو کہے گی سچ کہے گی، جھوٹ نہیں بولے گی، دھوکہ نہیں کرے گی، خیانت نہیں کرے گی. اس کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد تو بات ہی نہیں ہوئی. آپ نے کہا زبان باہر نکالو، میں او بوسہ ہو، لوں، تو اور وہی بات فون میں بند ہو کہہ رہا گیا. ہوں نا، میرے تناظر میں دیکھیں نا. وہ مجھے کہہ رہے، میں نے کہا تم مجھ سے رابطہ اس لیے نہیں کرو کیونکہ مجھ سے فلاں چینل والا رابطے میں ہے، ٹکٹ بھی مجھے وہی دے رہے ہیں، رہائش بھی مجھے وہی دے رہے ہیں. اب اس کے درمیان اس کا فون آتا ہے. اب فون کیا آتا ہے؟ آج زندہ ہے، پوچھ لیں اس سے کہ جناب مفتی صاحب میں وہاں بطور اینکر کے آ رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو ایک آپ ہوں گے، ایک وہ MQM والے بھائی ستار صاحب ہوں گے، ٹھیک ہے. ایک فلاں کھلاڑی صاحب ہوں گے. تو اس طرح میں 3 4 کا انٹرویو کر کے میرا پروگرام وائرل ہو جائے گا. مجھے اتنی انہوں نے تنخواہ دی ہے، مقرر دی نہیں ہے، مقرر کی ہے. تو آپ کے پروگرام کی وجہ سے میری ملازمت پکی ہو جائے گی. اب مفتی عبدالقوی کا ذہن اس طرف جا رہا ہے کہ چلو یہ زبان کی جو اس کی ہے منفی باتیں، اس سے یہ بچ کے چلو ایک پروگرام کی طرف آ رہی ہے، چلو اس کا ایک باعزت روزگار بن جائے گا. یا میں اب اپنی غلطیاں بتا رہا ہوں جو میرے اندر ایک نرم گوشہ پیدا ہو رہا ہے. باعزت روزگار اس کا جب بن جائے گا تو لوگوں کے دل نہیں دکھائے گی، منفی باتیں نہیں کرے گی، الزامات. اب اس نے جب یہ ساری باتیں کی، اس نے اس کو وائرل نہیں کیا کہ یہ مفتی صاحب سے فون پہ بات ہو رہی ہے. اب میں نے اس کو کہا کہ جو کچھ تم نے باتیں کی ہے نا، اس پر کلمہ پڑھو. ٹھیک ہے. اب مجھے پتا ہے کہ ایک عالمہ اگر ہے، کوئی انسان ہے، کوئی اخلاقیات کی پابند ہے، کلمہ پڑھنے کا مفہوم یہ سمجھتی ہے. اس کے اوپر جب اس نے کلمہ پڑھا، اب میں اپنی فون پہ کہہ رہا ہوں کہ تم زبان نکالو تاکہ یہ تمہارا عہد پیمان، اس کو میں جناب کو کروں، سلام پیش کروں اس طریقے سے. دیکھیں حکمت، میری بات سنیں. اب میں نے تو اپنا اس کی زبان کو تو بوسہ نہیں دیا، میں نے تو اپنے فون کو بوسہ دے رہا ہوں، صرف اس کو یہ بتانے کے لیے کہ تم نے اپنے ان تمام چیزوں سے جو تمہاری دل دکھانے کی، لوگوں کے اوپر الزام تراشی کی، منفی سوچ کی، منفی انداز سے جب توبہ طائب ہو کے کلمہ پڑھ رہی ہو اور کلمے کو بطور ایک گواہ بنا رہی ہو، اتنی بڑی توبہ. اب میں اس سادگی میں جا رہا ہوں
نہیں نہیں، کوئی بھی خاتون یا کوئی مرد آپ کے پاس آئے، اپنی کسی پرانی غلطی پر معافی مانگے یا توبہ کرے، کلمہ پڑھے، تو آپ اسی طریقے سے اس کی زبان نکلوا کر بوسہ کرتے ہیں؟ میرے بیٹے بوسہ میں اپنے موبائل فون کو دے رہا ہوں. میں نے تو اگلے کو عظمت بتانی ہوتی ہے کہ تیری توبہ اللہ کے ہاں اس قدر اب پسندیدہ ہو چکی ہے کہ تم اپنے عالمہ ہونے کی وجہ سے، حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے تمہیں معلوم ہے کہ کلمہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے، لیکن اگلی کو پتہ ہی نہیں. آپ سمجھتے ہیں اس میں کوئی بری بات نہیں تھی؟ نہیں، بری بات تھی. دیکھیں پھر آپ، یہ اخلاقی طور پہ کوئی بری بات نہیں تھی اس میں اس کو یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ وہ میری غلطی ہے جو بنیادی وجہ یہ تھی. اچھا. اور اس کے اندر جناب اپنے جو کچھ میں نے اس کے ساتھ نرمی کا گوشہ کیا وہ 4 وجہ تھی کہ سید زادی ہے، ٹھیک ہے. حافظہ قرآن ہے، عالمہ ہے. اب مجھ سے جناب اپنی منفی جو باتیں ہیں ان کی توبہ کر رہی ہے. مفتی صاحب آپ کی حریم شاہ سے کہاں کہاں اور کس کس صورت میں ملاقاتیں رہیں؟ ایک دفعہ میں نے ان کو کہا کہ آپ کی فلانی میری یہ ملاقات تو اس سادہ نے کہہ دیا کہ جی وہ میں نہیں تھی. تو جس طرح میری طبیعت میں مزہ ہے میں نے کہا چلو پھر حریم شاہ نہیں ہوگی تو کریم شاہ ہوگی. بہرحال یہ ساری باتیں اب پرانی ہو چکی ہیں. کتنی ملاقاتیں رہیں؟ بند کمروں میں بھی ہوتی رہیں؟ نہ الحمدللہ میں اوپن ہوں، میری زندگی بھی اوپن ہے. تو اب چونکہ ان کو ایک ہمارے سمجھانے والے نے سمجھایا ہے، اب ہماری ان کے ساتھ سلو کا زمانہ گزر رہا ہے. اب ان کی توپیں جو ہیں وہ محترم فضل الرحمان صاحب کی طرف ہیں. میں نے اس کو اس دن بھی روکا، اس کا فون آیا. میں نے کہا مولانا فضل الرحمان، ابھی رابطہ برقرار ہے؟ ہاں، یہ 4-5-6 دن کی بات ہوگی. میں نے کہا مولانا فضل الرحمان صاحب کو تو نے جس طرح فضلو کہہ کے پھر جس طرح بچوں کے حوالے سے بات کی ہے، بری بات ہے. کبھی حریم شاہ نے آپ سے شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کیا؟ میرا خیال میں نہیں ہے کہ بہرحال اچھی زندگی گزارنے کے بارے میں ہو تو ہو، شادی یا نکاح کی بات نہیں ہوئی. نہیں کی انہوں نے؟ اس کے علاوہ دیگر معاملات کے والے سے رہا رابطہ؟ بہرحال میں محتاط ہی رہا، کیونکہ جس آدمی کی یا جس محترمہ کی یا جس محترم کی زبان منفی ہو کہ بلا مفتی صاحب اس کے ساتھ نہیں چل سکتے. لیکن پھر بھی آپ کا ایک عرصے سے تعلق ہے، آج بھی تعلق برقرار ہے؟ نہیں، فون آئے تو فون تو ہر ایک کا سن لیتا ہوں. آپ اپنے چینل والوں سے پوچھیں، جب فون کرتے ہیں 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے میں کہ بلا مفتی صاحب فون نہیں اٹھاتے. ہاں، لیکن قبلہ مفتی صاحب ہمارا فون اٹھا کے ہمیں بڑا لمبا انتظار کرواتے ہیں نا. وہ دیکھیں، لیکن حریم شاہ کو وہ انتظار نہیں کرواتے. نہیں. اب میرا خیال یہ ہے کہ انتظار کی وجہ کچھ حالت، کل دھند کی وجہ سے اور اس طرح کے حالات کی وجہ سے، وغیرہ میں نے سیدھا ویسے آپ کے کوئی پاس آپ کی خواہش تھی کہ حریم شاہ سے نکاح ہو جائے؟ نہیں ہو جاتا ہے. جس کی زبان ٹھیک نہیں اس کے ساتھ میں کبھی نکاح نہیں کرتا. نکاح نہیں کرتے، دیگر معاملات رہتے ہیں. اور میں آپ کو بیٹا سمجھ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ آج تک میں نے بد کرداری نہیں کی. میرے ہاں نکاح میں توسع ہے. چلو آج آپ کے پروگرام کو وائرل کرنے کے لیے کہہ دیتا ہوں. ایک زواج شادی جو پاکستان کے قانون کے مطابق، ایک نکاح جو قرآن کے مطابق. قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ دیتا ہوں، علماء کو سمجھ آ جائے گی. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. میرے ہاں استمتاع بھی جائز ہے، میرے نزدیک نکاح بھی درست ہے، اور میرے نزدیک زواج شادی بھی درست ہے. استمتاع کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو محترم اور محترمہ کی باہمی رضامندی کے ساتھ زندگی اکٹھے گزارنے کا ایک پیغام آ جائے، لیو ان ریلیشن شپ. اس کو اگر ہم اردو کی طرف انگریزی کی طرف لے جائیں گے تو پھر علماء بدک جائیں گے. تو یہی ہے نا کہ وہ بوائے اور گرل فرینڈ کا اگر میں جملہ کہہ دیتا ہوں، لوگ یہی سمجھ، اس کی وجہ سے جناب ہمارے علماء جناب کوئی، میں ان کو قرآن مجید کی آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں. اور جتنے سننے والے ہیں، جس جگہ جا کے وہ نماز پڑھتے ہیں، جہاں جمعہ پڑھتے ہیں، وہاں یقیناً عالم صاحب عالم ہوں گے. ان کو کہیں کہ سورت نساء ہے، 5ویں سپارے کی پہلی آیت ہے، پھر پڑھ کے سنا دیتا ہوں. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. مولانا ذرا اس کا ترجمہ سنا دیں. جب اس کا ترجمہ سنائیں کہ جب تم ان خواتین سے خوب فائدہ لو تو آخر میں ان کو مزدوری دے دو، تو ان کو کہو پھر قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب کی تحقیق تو درست ہے کہ ان خواتین کے ساتھ تعلق رکھنا درست ہے جن کے ساتھ آپ کا ایک استمتاعی تعلق ہو، منافع کا تعلق ہو، پھر مزدوری بھی دے دی آپ جائے. کو اندازہ ہے کہ اس سے معاشرے میں کتنی گراوٹ، اور اس سے جو وہ ایک جو فیبرک ہے معاشرے کا، شادی اور نکاح جو خاندان کے تعلق کو جوڑنے والا، کس طرح تباہ ہو جائے گا؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے ریلیشن میں یا لیونگ ریلیشن شپ میں کہیں رہ رہے ہوں اور آپس میں ایک منافع طے کر لیں تو یہ جائز ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں بد اخلاقی اور بد کرداری کا دروازہ بند کر رہا ہوں.